بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے علم کی جگہوں کو بلند فرمایا۔ معلم کی جمع ہے کہ اس میں ظرف ہے، تو علم سے تو خود ہی یہ بنا ہے، تو خود معالم کا معنی ہی ہوتا ہے علم کی جگہ ہے۔ اب اگر معالم کی اضافت علم کی جانب کی گئی ہے تو ٹکرا جا رہا ہے نا، معالم کا معنی خود ہی علم کی جگہ ہے، پھر اس کی اضافت ہو رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ علم کے علم کی جگہ ہے، یہ تو کوئی معنی ہوگا نہیں۔ اس لیے کہا جائے گا کہ اس کے اندر تجرید کر دی گئی ہے۔ تجرید سمجھتے ہیں؟ کسی لفظ سے معنی مصدری، کسی لفظ کو معنی مصدری سے خالی کر لینا۔ تو اب معالم کا جو معنی مصدری علم ہے اس سے اس کو خالی کر لیا جائے، تو اب صرف معالم کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مواضع، جگہ ہے۔ پہلے معنی کیا تھا؟ مواضع العلم، لیکن جب علم سے اس کو خالی کر لیں گے تو کیا آگے علمائی رام مداخلے بن سکتے ہیں، اب اس کو خالی کر لیں گے تو پھر تکرار نہیں ہوگی، سیدھا معنی ہو جائے گا مواضع العلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علم کی جگہوں کو بلند فرمایا۔ کیا علم کی جگہوں کی بات کیا ہے؟ وہ دلائل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، کہ جو علم کے دلائل ہیں علم فقہ کے وہ مرادف ہیں۔ وَأَعْلَامُهُ، اور اس کے پہاڑوں کو بلند فرمایا۔ علم کی جمع اعلام ہے، جس کے معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے، پہاڑ بھی ہوتا ہے، علامت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر معنی اس کا لیجیے پہاڑ، اور مراد پہاڑ سے کیا ہوگا؟ علم کے پہاڑ سے عالم، علماء، علم کی جگہوں کو یعنی اس کے دلائل کو بلندی عطا فرمائی، اور اس کے پہاڑوں یعنی علماء کو بلند فرمایا، انہیں بلند مرتبہ بنایا۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، لیکن شعائر یہ بھی احکام ہوتے ہیں، اور احکام تو احکام ہے ہی، مگر شاعر جو ہوتے ہیں یہ خاص ہوتے ہیں، ایسے احکام جن کو دیکھ کر کے اس دین کا ہونے کا علم ہو، جیسے کہ عیدین کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، قربانی ہے، اذان ہے، اس کو اعلانیہ طور پر کیا جاتا ہے، وہ شاعر میں آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے ہی احساس ہو کہ ہاں یہ کس مذہب کا ہے اور کس دین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اذان کی آواز ہوگی، سمجھ میں آ جائے گا کہ اذان دینے والا کون ہے، یہ کوئی مسلمان ہے کیونکہ اسلام دھرم میں اذان ہے۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اب اس کے بعد احکام لانا یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ تخصیص کے بعد تعمیم ہوتی ہے اور کبھی تعمیم کے بعد بھی تخصیص ہوتی ہے، دونوں طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس نے شریعت کے شاعر، اعلانیہ طور پر کیے جانے والے احکام خدا بندی اور دیگر احکام، وَأَحْكَامَهُ، اور اسی طرح کے دیگر جو احکام عام احکام ہیں ان کو ظاہر فرمایا، اللہ نے بیان کر دیے قرآن کے اندر اور رسول نے حدیث کے اندر۔ وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ سَبِيلِ الْحَقِّ هَادِينَ، اور انبیاء و رسول صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مبعوث فرمایا، راہ حق کی جانب ہدایت دینے والا بنا کر ان کو بھیجا۔ کس کام کے لیے بھیجا؟ تاکہ جو راہ حق ہے، اللہ کی جانب پہنچانے والا جو راستہ ہے اس کی جانب لوگوں کو ہدایت دیں، راہ حق کی جانب ہدایت دینے والا بنا کر کے۔ الی سبیل الحق کے یہ متعلق ہادین سے ہے، لیکن یہاں پر سجا کی رعایت کی بنیاد پر ہادین کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور الی سبیل الحق جو متعلق ہے اسے مقدم کر دیا گیا ہے۔ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَىٰ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، یہاں پر جو یہ ہے نا إِلَىٰ سُنَنِهِمْ یہ متعلق ہے داعین سے، اور داعین یہ حال ہے، تو یہ وہی سجا کی رعایت کی بنیاد پر اس کو مؤخر کیا ہے۔ اخلاق کے معنی ہوتا ہے جانشین بنانا، کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے کام کو کسی دوسرے کے حوالے کرنا، اور اس نے یعنی اللہ نے ان انبیاء و رسول کا خلیفہ اور جانشین بنایا علماء کو، اس کو بنایا علماء کو اس حال میں کہ وہ
ان انبیاء کے طریقوں کی جو راہیں ہیں اس کی دعوت دینے والے ہیں۔ انبیاء کے جو طریقے تھے، سنن سنت کی جمع ہے، سنت کے معنی طریقہ بھی ہوتا ہے یعنی عادت، اور اس کا دوسرا معنی راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا جو سنن آیا اس کا معنی راستہ کیجیے، طرق، اور دوسرا جو سنن آیا اس کا معنی عادات کیجیے، تو ہو جائے گا کہ اور ان انبیاء و رسول کا جانشین بنایا علماء کو ان کے طریقوں کے راستوں کی جانب دعوت دینے والا بنا کر کے۔ وہ جو علماء ہیں یہ انہی انبیاء کرام کی جو عادتیں ان کے طریقے ہیں، جو اعمال سے انہی کی جو راہیں ہیں یعنی اس تک پہنچانے والے جو راستے ہیں اس کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ یسلکون فیما لم یذکر عنہم مسلک الاجتہاد مسترشدین منہ فی ذلک، وہ یہ بھی دیکھیے حال ہوگا، دائم بھی حال ہے، اور یہ یسلکونا جو آ رہا ہے یہ پورا جملہ یہی حال ہے، دوم ہے۔ سلکہ اسلک کو مانے راستہ چلنا، فیما اثر یا طرق معنی ہوتا ہے نقل کرنا، معصوم اسی سایہ منقول کے معنی میں، اور جو مسائل ان سے منقول نہیں ہے انبیاء سے، جس چیز کے تعلق سے انبیاء سے کوئی واضح بات منقول نہیں ہے تو ان مسائل میں وہ اجتہاد کا راستہ چلتے ہیں۔ کون؟ وہی علماء جن کو جانشین بنایا ہے۔ یسلکون فیما لم یذکر عنہم، ان مسائل میں جو انبیاء سے منقول نہیں تو یہ علماء ان مسائل میں اجتہاد کا راستہ چلتے ہیں یا اجتہاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مسترشدین منہ فی ذالک، اس راستے میں یعنی اجتہاد کا راستہ چلنے میں اللہ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہوئے، وہ جو چلتے ہیں یہ اللہ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو مسترشدین یہ حال ہو جائے گا کس سے؟ یسلکون کے فاعل کی ضمیر سے، غیر منقول مسائل میں اجتہاد کا راستہ چلتے ہیں، کس طرح کہ اللہ ہی سے، منہ میں ضمیر کو مر کے اللہ ہوگا، 2 نمبر لکھ کے دیا ہے، اور الحمدللہ میں بھی کلمہ جلالت سے 2 دیا ہے، اور ذالکہ کا مشارلہ کون ہوگا؟ وہی اجتہاد، اس راہ میں اللہ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہوئے، وہو ولی الارشاد، اور اللہ ہی ہدایت دینے کا مالک ہے۔ وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق، اور اس نے سب اسی کے اوپر عطف ہوگا، جس کے اوپر اعلیٰ کے اوپر سب کا فاعل اللہ ہی ہوگا، اعلیٰ کا بھی، باعثہ کا بھی، اخلفہ کا بھی، اور پھر اس کے بعد یہ آ رہا خصہ کا۔ استنباط کے معنی کا اجتہاد ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استخراج کرنا، یہ کیا ہے؟ استنباط ہے۔ وخص اوائل المستنبطین بالتوفیق، اور اللہ نے اوائل یہ اولین مجتہدین کو توفیق کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ جو اولین مجتہدین ہیں جیسے امام اعظم ہیں اور ان کے رفقا ہیں، ابتدا میں جو مجتہدین نکلے ان کو توفیق کے ساتھ اللہ نے خاص فرمایا، کہ انہیں توفیق بخشی، اجتہاد کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کی۔ حتی وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، یہاں تک کہ انہوں نے تمام جلی اور باریک مسائل کو مرتب کر دیا ہے۔ وضعوا مسائل من کل جلی و دقیق، باریک سے باریک مسائل اور موٹے سے موٹے مسائل جو آسانی سمجھ میں آنے والے ہیں، وہ سارے مسائل کو مرتب کر دیا، وضع کر دیا ہے، جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ تمام دقیق اور جلی مسائل کو انہوں نے مرتب کر دیا ہے، جیسے امام اعظم نے مرتب کر دیا جس کو امام محمد نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیا ہے، جامع صغیر وغیرہ کے اندر، پھر اب جب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سارے مسائل سے وضع کر دیے ہوں پھر ان کے بعد نئی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور خاص کر مصنف پر اعتراض ہوتا ہے آپ کو اس کتاب کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب انہوں نے وضع کر دیے سارے مسائل۔ سوال ہوتا ہے نا، تو اسی کا جواب ہے اس عبارت کے اندر، غیرہ کے اندر، غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یضیق عنها نطاق الموضوع، کہ ایسا نہیں ہے قیامت تک کے جتنے مسائل ہیں سب کو مرتب کر دیا ہے، قیامت تک آنے والے بہت سارے مسائل ایسے جو اس کے زمانے میں تھے ہی نہیں، کہاں سے نقل کریں گے؟ بھائی موبائل تھا ہی نہیں، انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، پھر اس کے بارے میں کہاں سے لکھیں گے؟ جو چیزیں تھیں ان کے زمانے میں
اسی کے بارے میں نہ لکھیں گے. ہوائی جہاز نہیں تھا، اب ہوائی جہاز میں نماز ہوگی کہ نہیں، کیسے نماز پڑھی جائے، اس کو کہاں سے لکھیں گے؟ اسی کا جواب یہ ہے بعد میں جو لکھنے کی ضرورت پڑی وہ اسی لیے ضرورت پڑی غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع ہے، مگر یہ کہ حوادث نئے نئے حالات پیدا ہونے والے یہ پے در پے واقع ہوتے رہتے ہیں. کل کچھ نہیں تھا آج ہو گیا، وہ آج کچھ نہیں ہے کل آئندہ ہو جائے گا، وہ نئے نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب کمپیوٹر نہیں تھا آج کمپیوٹر ہو گیا، اب کمپیوٹر کے اندر قرآن شریف لکھنا. موبائل پہلے سادہ تھا آج ملٹی میڈیا ہو گیا، اسمارٹ فون ہو گیا، اس میں بھی قرآن شریف لکھا ہوا رہتا ہے، حدیث لکھی ہوئی رہتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے اس کو مٹانے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ملے گا نہیں وہاں. اس طرح کے ساتھ نہیں ملے گا کہ کمپیوٹر میں لکھی ہوئی آیت کو مٹانا جائز ہے، یہ نہیں ملے گا نا. لیکن ہاں ایسے کلیات ملیں گے کہ جن کلیات کی روشنی میں نظیروں کے اوپر قیاس کر کے نوپید مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے بعد کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. غیر ان الحوادث مگر یہ کہ حوادث پے در پے واقع ہوتے رہتے ہیں، متعاقبۃ الوقوع ایک کے بعد دوسرے واقع ہوتے رہتے ہیں. والنوازل یضیق عنہا نطاق الموضوع، نطاق کے معنی ہوتا ہے کمر کا پٹا. کمر کا پٹا اتنا پتلا آدمی رہے گا پٹا اتنا چھوٹا رہے گا، نہیں رہے گا. موٹا رہے گا تو پٹا وہ بڑا رہے گا، لمبی رفتی رہے گی. تو وہی یہ جو نئے نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اوائل مستملکین نے جو مسائل مرتب کر دیے ہیں تو انہوں نے احاطہ اس کا کر دیا ہے، لیکن اب نئے نئے جو مسائل ہوتے رہتے ہیں تو ان مسائل کا حل ان مرتب کردہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے. یعنی اس کا جو پٹا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، اگر اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اسے برداشت نہیں کرتا ہے. اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کو اس کے اندر داخل کر کے اسی کے کیا نام ہے اس سے نکالا جائے. وہ کوئی والنوازل اور نوپید مسائل سے مرتب کردہ مسائل کا پٹا تنگ ہو جاتا ہے. نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اب اس میں داخل کریں گے تو اس کا پٹا تنگ گنجائش نہیں رکھتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں نہیں ملے گا، اس میں نہیں ملے گا. جیسے کہ لکڑیوں کا ایک گٹھر ہو، چند لکڑیاں ہو تو اس کی رسی لگے گی، اس میں چھوٹی سی رسی سے چند لکڑیوں کو آپ باندھ دیں گے. لیکن اب نئی لکڑی اگر آئے گی اور سوچے کہ اس کو بھی اسی میں داخل کر دیں تو نہیں ہو پائے گا، اس کی بڑی رسی ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ اسے داخل کر سکیں. تو یہ مطلب اس میں گنجائش نہیں ہے. مگر یہ کہ حوادث ایک کے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہتے ہیں، واقع ہوتے رہتے ہیں، اور نئے نئے حالات نوازل نازلت جو نئے نئے نازل ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے حالات سے مرتب کردہ مسائل کا پٹا تنگ ہوتا رہتا ہے، اس کی گنجائش میں نہیں رہتی ہے. وَإِقْتِنَاصُ الشَّوَارِدِ بِالْاِقْتِبَاسِ مِنَ الْمَوَارِدِ وَالْاِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنَاعَةِ الرِّجَالِ. اب دیکھیے اس کے اندر بہت استعارہ سے کام لیا ہے. نوپید مسائل جو ہیں جن کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں جن کا ذکر ہے وہ تو آپ سے مانوس ہو گئے نا، آپ نے پڑھ لیا اس کو. سفینہ کے بارے میں جیسے سفینہ میں نماز کیسے پڑھی جائے اس کو پڑھ لیا، آپ اس سے مانوس ہو گئے. وہ مسئلہ آپ کو مانوس ہوا نہیں ہوا کیونکہ پرانی کتاب میں موجود ہے. لیکن اب نیا مسئلہ پیدا ہوا ہوائی جہاز کا، ہوائی جہاز کا مسئلہ پیدا ہوا تو اب یہ مسئلہ اس میں نہیں مل رہا ہے، یہ غیر مانوس ہو گیا نا. نئے مثال موبائل کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ مسئلہ غیر مانوس ہو گیا، پرانی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مانوس مسائل ہوئے ان غیر مانوس مسائل کو تشریح دی ہے کس سے؟ وحشی جانور سے. ایک ہوتا اہلی جانور جس کو آپ مانتے ہیں جب وہ دانا اور کھانا پانی دیتے ہیں تو اس سے آپ مانوس ہیں، وہ جانتے ہیں اس کی عادت کہ کیسے اسے بھاگا جائے، کیسے کیا کھلایا جائے، ساری چیزیں. لیکن جو وحشی جانور ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں، جو آپ کی گرفت میں نہیں رہتے ہیں، تو وہ تو غیر مانوس ہو گئے نا. اب وہ غیر مانوس کو پکڑ کر کے لا کر کے اسے اہلی بنانا، مانوس بنانا، یہ کام کرنا ہے. اسی کام کو کرنے کے لیے نئی نئی کتابیں لکھی گئی ہیں جو غیر مانوس مسائل، اس میں اسی کو تشریح دی ہے. اور ان مسائل کا حل نکالنا، ان کو لا کر کے غیر مانوس سے مانوس بنانا، اس چیز کو، اس کام کو تشریح دی ہے وحشی جانوروں کو شکار کرنے سے. وحشی جانور آپ کی گرفت میں نہیں، غیر مانوس ہے. اب اس کا جب آپ شکار کر لیں گے، پکڑ لیں گے، اپنے ہاتھ میں لے آئیں گے، مانوس ہو جائے گا نا. تو اس کام سے تشریح دی ہے، کس کام کو؟
نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کو، جو غیر مانوس ہے انہیں مانوس بنانے کو تصویر دی گئی، جس سے وحشی جانور کو شکار کرنے سے۔ اب وہ شکار کیسے کیا جائے گا؟ ان کی جگہوں سے، جہاں وہ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر وہ رہتے ہیں، موارد جہاں کیا ہے تو وہاں سے شکار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں نئے مسائل جو ہیں ان کا شکار، ان کا حل کہاں سے آپ تلاش کریں گے؟ وہ جو مآخذ ہیں، جو اوائل مستنبطین نے کتابیں مرتب کر دی ہیں، وہی مآخذ ہیں، وہیں سے آپ شکار کریں گے، وہیں سے آپ ان کو معلوم بنائیں گے، وہیں سے روشنی لے کر کے اور نئے مسئلے کا حل کریں گے۔ مگر یہ کام کس کا ہے؟ یہ ہوا شبہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کامل مردوں کا ہے۔ کامل مردوں کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب جو علم میں اتنے پختہ ہوں کہ انہیں مرد کہا جائے، وہی مرد کہلانے کے مستحق۔ وہی اقتناط الشوارد بالاقتباس من الموارد، شاردتوں کی جمع شوارد، شاردہ مانے متنفر، نفرت کرنے والا، جو غیر مانوس، یعنی وہی جانور، وحشی جانور۔ اقتناط کے معنی شکار کرنا اور اقتباس کے معنی پکڑنا۔ غیر مانوس جانوروں کا پانی پینے کی جگہوں سے پکڑ کر، اقتباس پکڑ کر شکار کرنا، یہ ہو گیا معطوف علیہ اور یہ مفرد ہوا، خبر مبتدا خبر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ غیر مانوس جانوروں یا وحشی جانوروں کا پانی پینے کی جگہوں سے پکڑ کر شکار کرنا۔ والاعتبار بالامثال، مراد وہی ہے کہ جو غیر مانوس مسائل ہیں ان کو مانوس بنانا، کیسے؟ مآخذ سے، جو مآخذ ہیں ان کی روشنی میں انہیں مانوس بنانا۔ والاعتبار بالامثال، اور مثالوں کے اوپر غیر مانوس مسائلوں کا قیاس کرنا، اعتبار میں قیاس کرنا، اور مثالوں کے اوپر، مثالوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہ مثال ہوگی۔ تو اب اسی کے مثل دوسرا نیا مسئلہ آیا ہے، تو اسی سے ملتا جلتا جو مسئلہ مآخذ کے اندر ہے تو اس سے کیا کرنا؟ اسے حل کرنا، اس پر قیاس کرنا۔ یہ دونوں کام کس کا ہے؟ من صنعت الرجال، یہ کامل مردوں کے کام میں سے، یا کامل مردوں کا کام ہے، یعنی جو کامل عالم ہے۔ وبالوقوف بالمآخذ، اور کیسے یہ کام ہوگا؟ مآخذ کے اوپر بھرپور واقفیت سے ہوگا۔ یہ کام کامل مردوں کا ہے، اور کیسے ہوگا؟ مآخذ کے اوپر واقف ہونے سے ہوگا۔ جو مآخذ ہیں ان کے اوپر واقفیت رہنی چاہیے نا۔ جب نہ آپ کو نئے مسائل کے بارے میں معلوم ہو، ہاں یار اس کی نظیر فلاں جگہ ملتی ہے، اس کی نظیر فلاں مسئلہ ہے، اور جب مآخذ معلوم لے لے گا کہ مآخذ کے اندر کون کون مسائل ہیں، کیسے آپ نئے مسائل کے بارے میں اعتبار کریں گے اور قیاس کریں گے۔ یعد علیہا بالنواجذ، اب مسائل کے اوپر جو واقفیت ہوگی وہ ہلکی پھلکی واقفیت نہیں، ہلکی پھلکی واقفیت نہیں سرسری نظر سے آپ نے دیکھ لیا، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط واقفیت ہونی چاہیے۔ تو اسی مضبوط واقفیت کے لیے یعد علیہا بالنواجذ کہا گیا۔ یہ پورا جملہ یعد علیہا بالنواجذ اسی المآخذ سے حال ہے، مآخذ کے اوپر واقفیت سے ہوگا اس حال میں کہ ان مآخذ کو پکڑا جائے داڑھ کے دانتوں سے۔ نواجذ کے معنی داڑھ کے دانت، آگے والے دانت سے کوئی چیز آپ پکڑیں گے تو یہ روکنے کے بجائے خود ہی ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹ جائے گا۔ کوئی رسی پکڑ کر آپ آگے والے دانت سے دبائیے، اس کے بعد کھینچے تو خود ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اور دانت کے دانت کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ردو علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی آگے والے دانت سے نہیں، رباعی سے نہیں، بلکہ دانت کے دانت سے پکڑو جو مضبوط ہوتا ہے۔ تو مآخذ کے اوپر ایسی واقفیت سے ہوگا یہ کام کہ ان کے اوپر ان کو داڑھ کے دانتوں سے دبایا جائے، پکڑا جائے، مدہ یعض مان کا کاٹنا، کو دبانا چبانا۔ وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرتبه بكفاية المنتهي۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پہلی کتاب جو تھی تعلق سے وہ تھی بدایت المبتدئ، جو بڑی مختصر ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب اس کی شرح لکھی اپنے وعدے کے مطابق، وہ کفایت المنتہی تھی، وہ بڑی طویل ہوگی، 80 جلدوں میں ہوگی۔ پھر انہیں اس کا احساس ہوا کہ یہ تو طویل ہونے کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں گے، پڑھیں گے ہی، تو انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی، یعنی دونوں کے بین اور وہی ہدایات ہے، اسی کا ذکر دیکھیے مقدمے میں کر رہے ہیں۔
اور میرے اوپر بدایت المبتدی کے دیباچے کے مقدمے میں یہ وعدہ واقع ہو چکا تھا کہ میں اس کی شرح کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ایسی شرح کروں گا کہ جس کا نام کفایت المبتدی رکھوں گا۔ رسمہ یرسم معنی کا نشان زد کرنا، رسم علیہ بالخط آپ کے پرچے میں آتا ہے، سوال نہیں آتا ہے، ذرا الفاظ التي رسم علیہ بالخط، ان الفاظ کی تشریح کرو جن کے اوپر خط سے نشان زد کر دیا گیا، لکیر سے نشان لگا دیا گیا۔ تو یہ تو کسی چیز کا نام رکھ دینا، یہ نشان زد کر دینا ہوگا، یہ نشان زد کر دینا ہو۔ کسی کی 4 لڑکیاں ہوں، جب تک نام نہیں رکھے گا تو نشان کیسے بنے گا؟ اور بدایت المبتدی کے مقدمے میں میرے اوپر یہ وعدہ واقع ہو چکا ہے، یعنی میں اس میں یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اس کی اللہ کی توفیق سے ایسی شرح کروں گا جس کا نام میں کفایت المبتدی رکھوں گا۔ فشرعت فیہ، بس میں نے اس کو شروع بھی کر دیا۔ والوعد یصدق بعض المساق، اور وعدہ تو کیا تھا لیکن وعدہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسے پورا کرنا واجب ہی ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنے کی راہ میں کوئی دینی یا دنیاوی معنی حائل ہو جائے، تو اس لیے اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، کچھ کرے۔ اور وعدہ یہ کچھ گنجائش پیدا کرتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے واجبی طور پر پورا ہی کروں، یعنی استحبابی ہے، پھر بھی میں نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ مطلب بتانا یہ ہے کہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی تکمیل میرے اوپر واجب نہیں تھی، پھر بھی میں نے شروع کر دیا۔ وحین اکادو اتقئ، لیکن اتقئ یہاں پر لکھا الف کے ساتھ نا، نئے رسم الخط اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے، جب حمزہ کے اوپر ایس ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اسی صورت میں اس حمزہ کو یا کے شکل میں لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں ہاں یا کے شکل میں لکھا جاتا ہے، تو یہ پہلے کی ہے وہ حمزہ کے الف کے اوپر حمزہ لکھا ہے۔ ہاں اتقئ اگر ہوتا حمزہ پہلے پتا ہوتا تو پھر واو لکھا جاتا۔ وحین نکات کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ تو اور جس وقت میں اس سے فارغ ہونے کے قریب ہوا، یعنی اس سے فارغ ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قریب ہوا کہ اب میں فارغ ہو جاؤں، تبینت فیہ لغزم من الاسناد، تو میں نے اس کے اندر کیا کیا، کچھ تطویل محسوس کی۔ تبینہ تبینہ معنی کا جاننا اور احساس کرنا۔ تبینت فیہ لغزم من الاسناد، تو جب میں اس سے فراغت کے قریب ہوا کہ اب بالکل تکمیل ہو جا رہی ہے، تبینت فیہ، تو میں نے اس کے اندر یعنی اس کتاب کے اندر، اس شرح کے اندر کچھ اطناب دیکھا، یعنی کچھ تفصیل دیکھی۔ وخشیت ان یہجر لاجلہ کتاب، یعنی پیچھے منہ کر کے جب دیکھا ہوگا تو پورا دفتر کا دفتر لگ گیا ہے، اچھی جلدیں تیار ہو گئی، تو وہی کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اس اطناب کی وجہ سے، لاجل اطناب، اس اطناب اور تفصیل کی وجہ سے کتاب کو کہیں متروک نہ کر دیا جائے، لوگ اس کی جانب توجہ ہی نہ دیں تفصیل کی وجہ سے۔ فصرفت عنان العنایۃ الی شرح آخر، تو میں نے اپنی اہتمام اور توجہ کی لگام مبذول کر دی ایک دوسری شرح کی جانب، اپنے توجہ کی لگام پھیر دی، یعنی اپنی توجہ کر دی، اپنی توجہ کی لگام پھیر دی۔ لگام تو گھوڑے کی ہوتی ہے نا، جانور کی ہوتی ہے، تو گویا یہاں پر توجہ کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے، توجہ کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے، اور پھر اس کے لیے لگام سے اس کی ترقی کی ہے۔ تو میں نے اپنی توجہ کی لگام پھیر دی ایک دوسری شرح کی جانب، موصول بالہدایہ، جو ہدایہ کے نام سے موصول ہو، جو ہدایہ کے نام سے موصول ہو۔ اب دیکھیے آگے آپ کو کہیں پر اسی کتاب یعنی دوسری شرح جو ہدایہ ہے اس کی جانب ضمیر لوٹائیں گے یہ مذکر کی، اور کہیں پر مؤنث، تو خلجان نہ پیدا ہو۔ آپ کو اس کی بتا دیتے ہیں کہ مذکر کی ضمیر جب لوٹائی جائے گی تو شرح کا لحاظ کرتے ہوئے، شرح آخر کا لحاظ کرتے ہوئے، شرح یہ مذکر ہے،
تو سمجھ جائے گا کہ اس کا مرج کون ہوگا؟ شرع. اور جہاں مؤنث کی ضمیر ہوگی تو سمجھ جائے گا کہ اس کا مرج الہدایہ. کیا ہوگا؟ الہدایہ. الہدایہ مؤنث ہے. یعنی اجمعوا فیہ بتوفیق اللہ تعالی بین عیوب الروایت و متون الدرایت. کیونکہ عیوب دیکھیے اجمعوا فیہ یہ نہیں ضمیر کا مرج کون ہوگا؟ وہی شرع آخر. ہدایہ نہیں بلکہ شرع آخر. اور وہ شرع آخر کیا ہے؟ ہدایہ ہی. عیون الروایہ، عیون یہ عین کی جمع ہے. عین کے معنی مختلف ہوتے ہیں. آنکھ تو مشہور ہے، آنکھ ہے، چشمہ ہے، گھٹنا ہے، سب تو آپ قرأت کی بحث میں آپ نے پڑھا ہے. ایک معنی عین کا ہوتا ہے اضافت کے ساتھ کہ جس کی جانب اضافت ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے اس شے کا بہتر حصہ. جیسے کہا جائے عین الشیء ہے تو عین الشیء کا مطلب کیا ہو گیا؟ مختار، اس کا پسندیدہ حصہ. عین الشیء مختار. روایات مراد یہاں پر مرویات، احادیث. تو عیون الروایات مطلب کیا ہو گیا؟ یہ اضافت الصفت الی الموصوف. تو عیون یہ مختارہ کے معنی ہے. تو اب یہ صفت ہو گئی اور الروایات احادیث روایات یہ موصوف ہو گیا. اصل عبارت ہو گئی معنی ہو جائے گا المرویات المختارہ. ایسے مرویات، ایسی احادیث جو مختار ہوں محدثین کے درمیان، جس کو محدثین نے اختیار کیا ہو. یہ ہو گیا کیا؟ عیون روایات یعنی پسندیدہ اور مختار روایتیں. وہ متون الدرایہ، درایہ کے معنی سمجھ، عقل ہے. اور متون یہ متن کی جمع ہے. متن کے معنی ہوتا ہے پیٹھ. متن معنی پیٹھ ہوتا ہے. اور پیٹھ یہ انسان کے جسم کی سب سے مضبوط جگہ ہے. کا سب سے مضبوط جو ہے پیٹھی ہے نا. نہیں ہے، یعنی جو بوجھ آپ سر کے اوپر نہیں لاد پائیں گے، آگے نہیں لاد پائیں گے، اس کو پیٹ پر آسانی سے لاد لیجیے. دیکھیے مزدوروں کو جو مال اور پولی ہوتے ہیں وہ کیا ہے، پیچھے پیٹ کے اوپر ایک بورا ڈال دیتے ہیں، ایک کنٹل کا بورا، اور آسانی سے دیتے ہیں. مضبوطی تو ہے اس لیے. تو متن کے معنی ہوتا ہے پیٹ اور اس کا معنی مضبوطی ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے پیٹ نہیں بلکہ مضبوط کے معنی. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اضافت الصفت الی الموصوف ہوگا. معنی ہے متون الدرایہ کا مطلب یعنی مضبوط عقلی دلیل ہے. مضبوط عقلی دلیل ہے جس کے اندر میں یعنی جس شرع کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختار و پسندیدہ روایات، یہ نقلی دلیلیں ہوں گی. روایات ہوگی یہ نقلی دلیل ہوگی نا. احادیث ہے، قرآن ہے، سب سے کم نقلی دلیل. مختار و پسندیدہ روایات اور مضبوط عقلی دلائل کو جمع کروں گا. یعنی دونوں پسندیدہ روایات سے بھی استدلال ہوگا اور مضبوط عقلی دلیل سے بھی استدلال ہوگا. تارکن للزوائد فی کل باب، ہر باب میں زوائد کو چھوڑتے ہوئے. جو زائد چیزیں جس سے زیادہ تعلق نہیں ہوگا اس باب کا، اس سے ہم تعلق نہیں کریں گے، اس سے چھوڑ دیں گے. عن هذا النوع من الاسحاب، اسحاب کے معنی کا زیادہ بولنا، جسیار گوئی. کس قسم کی جسیار گوئی سے؟ اس قسم کی جسیار گوئی سے زوائد سے جن کا تعلق. اس قسم کی جسیار گوئی مطلب یہ ہاضا کا مشابہ جو ہوگا وہی زوائد ہوگا. جس قسم کی جسیار گوئی سے منہ موڑتے ہوئے یعنی زوائد سے تعلق نہیں کریں گے، جو ضروری ہوں گے وہی کو. مع ما انه يشتمل على وصول ينسحب عليها فصول، باوجود اس کے اگر اتنا تو ہم کریں گے زوائد سے تعلق نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب اللہ ضمیر سے مرجع وہی شرح آخر ہدایت، اس کے باوجود یہ کتاب ایسے اصول اور ضوابط کے اوپر مشتمل ہوگی. یعنی اس کے اندر ایسے ایسے قاعدے کلیہ اور ضوابط کلیہ نقل کریں گے، بیان کریں گے. ينسحب علیہا اصول، کہ جن اصول کے اوپر جزئیات متفرع ہوں گے. بہت سارے کلیات ایسے بیان کر دیں گے ذات سے کہ ان کلیات کے اوپر بہت سارے جزئیات مرتب ہوں گے. جیسے کہ بیع فاسد کے بیان میں ایک کلیہ اور ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے. وہ قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ بیع فاسد ہو جاتی ہے ہر ایسی شرط سے کہ جس شرط
جو شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہو. کیا کلیہ ہے؟ ایسی شرط سے بے فاسد ہوتی ہے. ابھی دیکھیے یہ کلیہ ہے، شرط کے ساتھ لگا ہے کہ جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو. مقتضائے عقد یہ ہے کہ بائع ثمن کا مالک ہو جائے اور مشتری یہ مبیع کا مالک ہو جائے. اب اگر ایسی شرط آپ نے لگا دی جو اس کے خلاف ہے تو یہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بیع آپ کی فاسد ہو جائے گی. آپ نے سامان خریدا اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ خرید تو لے رہا ہوں لیکن میں ابھی سے نہیں لے جاؤں گا، تو یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے. یا ایک ہی پیسہ ابھی نہیں دوں گا، آپ نے کہا کہ میں پیسہ ابھی نہیں دوں گا، بعد میں کہا، تو یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے. بیع کے کام نہیں ہوگی. جب آپ پیسہ دیں گے اس وقت نیا عقد کرنا پڑے گا. یا بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچ تو دیا لیکن ابھی میں 2 دن اس گائے کے دودھ دودھوں گا، پیوں گا، یہ بھی مقتضائے عقد کے خلاف. جب بیع کام ہو گئی تو جو جس کا مالک ہے اس کا مالک لے جائے گا. ایک یہ ہو گئی. اب اتنی پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے ایک شرط یہ بھی لگا دی ہے، جیسی شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس شرط کے اندر بائع کا یا مشتری کا یا معقود علیہ کا فائدہ ہو، یعنی مبیع کا فائدہ ہو. بائع کا یا مشتری کا یا مبیع کا فائدہ. جو 2 مثالیں ہم نے دی ان میں ایک میں بائع کا فائدہ، بھائی 2 دن دودھ دوہے گا فائدہ ہے اس کا، اور ایک میں کیا ہے مشتری کا فائدہ ہے کہ 2 دن پیسہ اپنے پاس رکھ کر کے دوسری ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے، دوسرا پیسہ دوسرے دن دے سکتا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. تو جیسے شرط مقتضائے عقد کے خلاف ایک میں بائع کا دوسرے مشتری کا فائدہ ہو رہا ہے. یا معقود علیہ کا فائدہ ہو. گھوڑا بیچا اور بیچنے کے بعد کا ٹھیک ہے لے جاؤ اسے، پیسہ بھی دے دیا اس نے، لیکن یہ شرط لگا دی کہ 2 دن تک سواری مت کرنا ہے. اور فائدہ اس میں کس کا ہے؟ نہ بائع کا فائدہ ہے. بائع کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے نکل گیا آپ چاہے اوپر سواری کرے چاہے سواری نہ کرے اسی دن مر جائے، کیا کوئی فائدہ ہے بائع کا؟ کوئی فائدہ نہیں. مشتری کا تو نقصان ہی نقصان ہے. فائدہ کی بات کو چھوڑیے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ گھوڑے کا فائدہ ہو رہا ہے. بھائی 2 دن سواری میں آرام کرے گا نا وہ. تو یہ دیکھیے قاعدے کلیہ بیان کر دیا. اس طرح کی کوئی بھی شرط کہیں بھی پائی جائے گی تو کتنے جزیات اس کے نکلیں گے سب اسی اصل کے اوپر مستقر ہو جائے گی. جہاں اصل کے مطابق کوئی جزیہ کوئی شرط پائی جائے گی فوراً آپ پائے جاتے ہی حکم لگا دیں گے کہ یہ بیع فاسد ہے، اسی کو قائم ہے. اس کے باوجود یعنی تسلیل و ضوابط سے اعراض کو ہم کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کتاب ایسے اصول و ضوابط کے اوپر مشتمل ہوگی کہ جن اصول و ضوابط کے اوپر جزئیات، اصول فصل کی جمع جزئیات ہے، جزئیات متفرع ہوں گے. انتحاب کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، جس کا آپ معنی کیا ہے جس کے اوپر کھینچ کر کے آئیں گے، اسی کے اوپر مرتب یہ ہوں گے متفرع نکلیں گے. وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُوَفِّقَنِي لِإِتْمَامِهَا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اتمامها لہٰذا ایک مرجع مؤنث ہو گیا، اب اس کا مرجع کون ہوگا؟ ہدایہ ہوگا. وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِتَامِهَا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایہ کے اختتام کے بعد جب یہ پوری ہو جائے تو میرا خاتمہ بالخیر فرمائے. لیکن اس سے پہلے نہیں، اپنی زندگی مجھے دے اور اس کے بعد جب ہو جائے تو پھر اگر میرا خاتمہ کرے تو سعادت کے ساتھ کرے. يَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ، میرا خاتمہ بالخیر فرمائے. حتیٰ ان من سمت ہمته الى مزید الوقوف یرغب فی الاطول والاکبر. حتیٰ کو آپ جوڑیے گا اس سے اس سے پہلے آیا ہے شروع میں کہ فصرفت عنان العنایا، فصرفت عنان العنایا، ایک بالکل مختصر کتاب لکھی، دوسری اس کی شرح لکھی تو بہت زیادہ لمبی ہو گئی. اب اس کے بعد میں نے اپنی توجہ مبذول کر دی کس کی جانب؟ ایک میانہ کتاب کی جانب. اب اسی کو کہہ رہے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ جس شخص کا حوصلہ مزید واقعیت کی جانب بلند ہوگا. سماعت معنی ہوتا بلند ہونا، یعنی ہدایت کے اندر جتنے مسائل ہیں جتنے جزئیات ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد مزید اور واقعیت اگر کوئی شخص چاہتا اس کا حوصلہ اتنا بلند ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یرغب فی الاطول والاکبر، تو وہ اطول و اکبر کی جانب راغب ہو جائے گا. کون اطول اکبر ہے؟ کفایت المنتہی 80 جلدوں والی. تو جہاں بھی اطول اکبر کہیں گے وہ کون ہوگا؟ وہی کفایت المنتہی.
اور اکثر اور اصغر یہ ہدایہ ہو کے مقابلے میں، یہاں تک کہ جس کا حوصلہ، جس کی ہمت مزید واقفیت کی جانب بلند ہوگی، مزید واقفیت وہ چاہے گا، یرغب فی الاکمل والاکبر، تو اکمل و اکبر یعنی دایا یہ کفایت المنتہی کی جانب وہ راغب ہو جائے گا۔ ومن اعجلہ الوقت عنہ، اور جس سے اس کی فرصت نہ ہوگی، وقت اس سے اس کو اجرت میں ڈال دے، وقت اجرت میں ڈال دے کا مطلب یعنی جب وقت کم رہے گا تبھی نہ اجرت ہوگی، وقت کم رہے گا تبھی اجرت ہوگی، وہی مانا۔ اور جس سے وقت کم میسر ہو، وقت نہ ملے، یقتصر علی الاصغر والاکثر، تو وہ اصغر و اکثر کے اوپر اکتفا کرے گا، جو مختصر ہے اور چھوٹی ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہی ہدایات ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْرِفُونَ مَذَاهِبَ، اور لوگوں کے ان کی پسندیدہ چیزوں میں مختلف طریقے ہیں، لوگوں کے ان کی پسندیدہ چیزوں اس میں جس سے وہ عشق کرتے ہیں، جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں اور اس کو پڑھنے لکھنے میں یا اس کو اپنانے میں مختلف طریقے ہیں۔ کوئی تفسیر کے ساتھ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی کیا ایمان کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، الگ الگ مزاج ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنا مال کے اوپر قربان کر دیتا ہے، جان نہیں قربان کر پاتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو دو الگ الگ راستے ہو گئے نا، دونوں اپنی پسندیدہ چیز میں کیا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اسی کو ان کے لیے یہ اصل میں ایک شعر کا ایک مصرع ہے، شعر کا ایک مصرع، شعر ہے، شاعر نے کہا ہے کہ وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا، اب اس کے بعد دوسرا مصرع وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْرِفُونَ مَذَاهِبَ، کہ میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے دیار سے یا علاقوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے باشندوں کی خاطر، خود دیار لِأَهْلِهَا، جو علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، میری عادت ہے ان کے باشندوں کی وجہ سے۔ وَلِلنَّاسِ، آگے کہہ دیا کہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْرِفُونَ مَذَاهِبَ، اور لوگوں کی ان چیزوں میں جس سے وہ محبت کرتے ہیں مختلف طریقے، مختلف راستے، الگ الگ انداز ہیں وہ محبت کرنے کے۔ تو اسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب جس کا جو طریقہ ہوگا اس طریقے کے مطابق اجمال پسند ہوگا، بہت زیادہ اجمال پسند ہوگا، تمہاری جو پہلی تصریف ہدایت المقتدی ہے اس کو حفظ کر لے گا، اور تھوڑا اگر میانہ طبیعت کا وہ حامل ہے تو پھر ہماری یہ جو ہے ہدایہ اس کو وہ کر لے گا، چن لے گا، اور مزید تفصیل درکار اس سے ہے تو پھر جو کفایت المنتہی ہم نے چھوڑی ہے اس کو پڑھ لے گا۔ والفن خیر کلو، اور یہ فن یعنی فن صرف ہے، جو تو عام رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی فن، لیکن کیونکہ یہ خاص فن کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ کہا گیا ہے، اس لیے آپ الفن کے اندر الف لام کو عہد خارجی کے لیے بھی مان سکتے ہیں، مراد کیا ہے، فن صرف، اور یہ فن پورے کا پورا خیر ہے، اجمال کے ساتھ پڑھیں وہ بھی خیر ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا، اور متوسط انداز میں آپ پڑھیں وہ بھی خیر ہے، مطلب سر نہیں کہیں پہ، اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو اس میں بھی کوئی شرارت نہیں، وہ بھی کیا ہے، بہتر ہے، بشرطے کی نیت آپ کی اچھی ہو۔ اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا مگر نیت آپ کی کیا ہے، پڑھ لیں گے تو فلاں فلاں علماء ہم دیر کر دیں گے، یہ نیت آپ کی اچھی نہیں، تب خیر نہیں رہے گا۔ اس کا پڑھنا تو خیر ہوا، لیکن آپ کا جو مقصد ہے یہ مقصد خیر نہیں، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، جو نا آسنا ہے دین سے ہم کو آسنا بنائیں گے۔ ثم سألني بعض اخوانی ان املی علیہم المجموعہ الثانی، پھر مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے، یعنی دینی بھائیوں، پہلے تو لکھ دے دیا نا، ایسے دین یعنی نسلی بھائی، دینی بھائی یعنی مسلمان بھائی، پھر مجھ سے بعض دینی بھائیوں نے یہ درخواست کی کہ میں یہ دوسرا مجموعہ، دوسرے مجموعے سے مراد یہاں پر کا وہ ہدایہ ہے کہ دوسرا مجموعہ مراد وہ نہیں ہے کفایت المنتہی، لیکن یہ ہدایہ کہ میں یہ دوسرا مجموعہ انہیں املا کراؤں، یعنی بول کر کے ان سے لکھواؤں۔ پس میں نے اس کو شروع کر دیا، مستعینا باللہ تعالیٰ کی تحریر ما وقابل، اللہ تعالیٰ کی سے مدد طلب کرتے ہوئے اس چیز کو لکھنے میں جو میں بولوں،
جو میں بولوں جو میں کہوں اس کے لکھنے میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے شروع کیا. متضرعا الیہ فی التیسیر لما حاضر، اور جو میں طلب کروں اس کو آسان بنانے میں اللہ ہی کی جانب سے گراتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑا رہا ہوں تاکہ جو میں طلب کروں اللہ تعالیٰ اسے جو میں لکھوانا چاہوں اس کو آسان بنا دے رہے ہیں. انہ الميسر لكل عسیر، بے شک وہی ہر مشکل کو آسان بنانے والا ہے. وہو علی ما یشاء قدیر وبالاجابۃ جدیر، اور جو چاہے اس کے اوپر وہی قادر ہے، اور وہی اس کے اوپر قادر ہے جو وہ چاہے، اور قبول کرنے کے وہی لائق بھی ہے. ہماری خدمات کو وہی قبول کرنے کے لائق وہی قبول کر سکتا ہے. وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ قرآن کا خطبہ اس کا کتاب یہاں سے